ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ دو ٹاپک بڑے گرم ہوئے پڑے ہیں، مریم نواز کا جاپان کا دورہ تے سہیل وڑیچ دا کالم جہدے وچ عاصم منیر کا سیاسی آپ یقین کریں، میں نے کل سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ نامنظور عاصم منیر کا جو انٹرویو ہے نا، اس کو میں نہیں مانتا۔ میں اس حق میں ہی نہیں ہوں کہ کوئی انٹرویو عاصم منیر سیاسی لوگوں کو یا صحافیوں کو دیں۔ جو ان کی پہلے پالیسی چل رہی ہے، بالکل پیچھے اپنے جو پروفیشنل کام ہے وہ کر رہے ہیں اور بارڈر پہ جا رہے ہیں اور اگلے مورچوں پہ جا رہے ہیں، وہی کام بہتر ہے۔ اگر آپ ایسے سیاسی انٹرویو دیں گے جس میں سہیل وڑیچ صاحب نے آدھی باتیں جو ہیں وہ عاصم منیر کی ہیں اور آدھی باتیں انہوں نے اپنے آپ کو انالیسس کر کے، جیسے ہم گفتگو کا انالیسس کرتے ہیں نا، وہ والی کی ہے۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ عاصم منیر کا جو انٹرویو ہے وہ غیر ضروری ہے، ان کو نہیں دینا چاہیے، ہمیں اس پہ اعتراض ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے بھی میرے ساتھ ایگری کیا ہے کہ وکیل صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا انٹرویو نہیں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ پی ٹی آئی والوں نے امید لگا لی ہے کہ جناب یہ عاصم منیر صاحب ہماری منت کر رہے ہیں کہ مجھ سے، قوم سے معافی مانگو اور باہر آؤ۔ نا نا نا، سوچنا بھی نہیں بھائی، سوچنا بھی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو تو سر جی وہ کہتے ہیں انتم سنسکار کیا ہوتے ہیں، آخری جو ہوتے ہیں وہ چل رہے ہیں۔ ہاں جی، وہ چل رہے ہیں، آخری رسومات ادا کرنے کا طریقہ آ رہا ہے کہ اس کو اب کیسے ٹھکانے لگایا جائے، ٹھیک۔ تو وہ ادھر جناب شادیانے بجا رہے ہیں کہ لو جی ہون گل بن گئی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ جس دن عمران خان نے معافی مانگی اور عمران نے کہنا ہے کہ میں ملک کے لیے، قوم کے لیے، پاکستان کے لیے میں آرمی چیف سید عاصم منیر سے معافی مانگتا ہوں، عوام سے معافی مانگتا ہوں، انہوں نے کہنا دیکھا عمران کا ویژن، دیکھا پاکستان کے لیے آخر اس جھکا ہے، وہ انسان کے لیے نہیں جھکا، وہ پاکستان کے لیے جھکا ہے۔ انہوں نے ہر بات پہ یو ٹرن لینا ہے، اور یہی اس نے کہا ہے سہیل وڑیچ نے کہ عمران تم یو ٹرن لینے کے ماہر ہو، تم نے ضرور بھٹو بننا ہے، تم نواز شریف بنو، لکھ کے دے جاؤ 10 سال کے لیے، اور 10 سال کی بات ویسے ہی عاصم منیر صاحب نے کہہ دی ہے کہ جناب موجودہ حکومت بڑے بڑے پلان کر رہی ہے 10 سال کے، ٹھیک ہے۔ یہ والی باتیں گول مول باتیں کی ہیں انہوں نے۔ بہرحال ان کا یہ انٹرویو غلط ہے اور ان کو ہر کونے سے جو پازیٹیو لوگ ہیں نا، انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کو یہ ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ 2 گھنٹے کی ملاقات، وہاں کیا کافی پیتے رہے، پہلے کھانا کھایا ہوگا، پھر کافی پی ہوگی، پھر گپ شپ لگائی ہوگی، پھر ایک دوسرے کو لطیفے سنائے ہوں گے۔ 2 گھنٹے کیسے گزرتے ہیں؟ ہم آپ کے لیے 10 منٹ کی ویڈیو بناتے ہیں تو 10 منٹ کے بعد ہم بھی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، آپ سننے والے بھی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں نا۔ تو بہرحال یہ ایک پہلی دفعہ انہوں نے کیا ہے، غلط کیا ہے، اور جو بھی مسلم لیگ نون کے یا پازیٹیو سوچ رکھنے والے وی لاگرز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ عاصم منیر صاحب کی غلطی تھی، یہ پہلی غلطی ہونی چاہیے، دوبارہ یہ غلطی نہ دہرائیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور پی ٹی آئی والوں کو تو سر جی کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے، یہ ایک نیا فرقہ بن رہا ہے، اب اس کا پتہ نہیں کیا نام ہوگا مستقبل میں۔ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، نہیں ہے نا؟ آپ بھی یہی کہیں گے یہ کوئی دین ایمان ہے؟
فتنہ تو والفتنہ تو اشد من القتل. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ عاصم منیر یہ نہیں کرے گا. اور عمران کے انتم سنسکار جو ہے وہ چل رہے ہیں. وہ کوئی باہر آنے کا کوئی تمنا نہیں ہے، نہ اس کو کسی نے باہر لینا ہے. باہر آؤ بھی نہیں عمران، تم کو کسی اپنے جالے نے مارنا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اور جب بھی تم اگلی کال دو گے نا، اس میں آپ دیکھ لینا کہ یہ امین گنڈا پوری جو ہے اس کو بھی کسی نے مارنا ہے. کسی نے مارنا ہے. کیوں کہ وہ لوگ اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں، وہ اتنی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم وہ کر دیں گے، ہم جان قربان کر دیں گے. یہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو کتنا وڈی پہ لگایا ہوا ہے، کتنا ایسے تیز کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. تو دوسرے جناب علی، آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. آپ کی دعاؤں سے میں نے مکہ اور مدینہ میں عمرہ اور زیارات کی ہیں، تو آپ کی دعائیں ساتھ تھیں. اور ان میں میں جناب شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں قاسم خان صاحب کا، جنہوں نے یہ میرا پیکج مجھے گفٹ کیا ہے. پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ادھر سے لوکل جو ہمارے دوست ہیں، جو مجھے ملنے آئے تھے، مکہ شریف میں ملنے آئے تھے، امین تنولی صاحب، ان کا بہت بہت شکریہ. اور ادھر مدینہ میں صدیق صاحب کا، جدہ والے جو ہمارے دوست ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے ساری زیارات کروائی ہیں الحمدللہ. اور پھر آخر میں آج جو ہے کچھ باقی جو زیارات تھیں وہ کروائی ہے ہمارے دوست راجہ ثاقب نے. ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کی مشکلات کم کرے، اور ان کو اس چیز کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ دے. ٹھیک ہے، تھینک یو فار لائکنگ، واچنگ اینڈ سبسکرائبنگ. یہ جی ثاقب صاحب ہے. اتنے تھوڑے ٹائم میں کل میں آیا ہوں، آج ان سے ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے مجھے مسجدوں کی بھی سیر کروائی ہے، کھانا بھی کھلایا ہے، چائے بھی پلائی ہے، اور اتنے سارے گفٹ بھی دے دیے. اور یہ ان کے دوست ہیں شہباز صاحب. شہباز صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. اور آپ کشمیر سے تعلق ہے؟ کشمیر سے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو ثاقب صاحب کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ جی ایک ساتھ. چلو، یہ ہماری مختصر ملاقات ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ خوش رکھے شہباز کو. اور ثاقب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ آئے ہیں، ہمارے شرف ہے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ آپ کا بار بار اللہ کے گھر کی آپ لاہور آئے تو ضرور مجھے ملے، اور آپ بھی اللہ. جو ثاقب صاحب دیکھیں بڑی اچھی چیزیں لے آئے ہیں. روسٹ. اچھا یہ سر میں ان سے ڈائٹ منگوا لوں. یہ یہاں کا روسٹ جو ہے نا وہ مشہور بھی ہے، یہ بہت زیادہ ہے یہ. اچھا ادھر یہ اکثر یہ دیتے ہیں، یہ خالی میں نے ادھر بھی دیکھا ہے تو اس کی سمجھ نہیں آئی. ڈنر کر رہے ہیں، دوست ہیں ہمارے راجہ ثاقب صاحب، وہ ادھر ڈنر کے لیے لائے ہیں. اور یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے. آؤ سر جی، آ جاؤ. تھوڑا ذکر ہی کر رہے ہیں سر، آ جاؤ. پچھلے سال ہماری راجہ صاحب ملاقات ہوئی تھی نا لاہور ہائی کورٹ میں. 6 مہینے ہو گئے. ہاں 6 مہینے ہو گئے. تو ان سے ویسے دوستی تو ہماری 3-4 سال پہلے کی ہے، قانونی ٹی وی کے حوالے سے. تو اور انہوں نے مجھے اتنی موٹی موٹی کھجوریں بھی بھیجی تھیں، یہ اس سے جتنی میں نے آج تک نہیں دیکھی ادھر، بلکہ میں مارکیٹ میں بھی دیکھ رہا تھا. میں نے کہا اتنی موٹی مجھے نہیں جو راجہ ثاقب نے بھیجی تھی.
تو بڑا شکریہ سر. آج میں 2 دن کے لیے آیا ہوں, آج ملاقات بھی آپ سے ہو گئی ہے. میرے لیے شرف ہے آپ آئے ہیں ماشاءاللہ. لیکن میں دیکھتا ہوں آپ ادھر بڑی مہمان نوازی کرتے ہیں, سارے دوستوں میں بزی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اچھا, آپ کی دعائیں ہیں, ہاں اللہ کے فضل سے الحمدللہ. بالکل بالکل. یہ انشاءاللہ ہم ملتے رہیں گے, پھر بھی ملتے رہیں گے پاکستان کے بارے میں فکر مند بھی رہتے ہیں. جی پاکستان سب سے ہاں ہاں جی, ظاہر ہے جو ہمارا ٹی وی چینل دیکھتے ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے ہی دیکھتے ہیں. جی بالکل قانونی ٹی وی جو ہے یہ بہت ملنسار ہے, اور ماشاءاللہ مجھے یہ بہت اچھے بھی لگتے ہیں. اور اصل تعلق گجرات سے ہے. گجرات سے آگے کون سے جلال پور جٹا. جلال پور سے. ٹھیک ہے سر, کمنٹس کر کے بتائیں. لو جی, سفر شروع ہو گیا مدینہ سے جدہ. مدینہ سے جدہ یہ جہاز میں بیٹھنے لگے ہیں. یہ دیکھیں مدینہ سے جدہ. بیٹھ گئے جہاز بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. تو جی راجہ ثاقب صاحب مجھے ایک ایسی خوبصورت جگہ پہ لے کے آئے ہیں جہاں سے پورا مدینہ جو ہے اوپر سے نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں جی, بہت پہاڑ ہے سامنے جہاں لائٹیں جل رہی ہیں, اور ادھر بھی یہ پہاڑ ہی ہیں سارے. یہ دیکھیں, اور یہ ایک اسپیشل جگہ ہے جہاں پہ ثاقب بھائی ہمیں لے کے آئے ہیں. تو یہ پہلی سیر ہے میری ادھر, پہلے ورنہ تو عبادت وغیرہ ہی ہم کر رہے ہوتے ہیں نا. جی خوبصورت جگہ ہے ماشاءاللہ. لو جی, یہ ایئرپورٹ آ گیا جدہ کا. مدینہ سے جدہ آ گئے ہیں ہم, اور جدہ ادھر 4 گھنٹے کا سٹے ہے, اور پھر 9 بجے ادھر سے فلائٹ نکلے گی, ادھر کے 9 بجے. ٹھیک ہے, اور تقریباً 4:30 بجے لاہور پہنچ جائے گی. اس طرح ہمارا لمبا ٹور لندن, مانچسٹر, اسکاٹ لینڈ, مکہ, مدینہ, سعودی عرب, یہ سارا مکمل ہو جائے گا آپ کی دعاؤں سے. ٹھیک ہے, دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اب جو اگلی ویڈیو ہے وہ لاہور میں ہوگی. یہ تھوڑا سا جدہ ایئرپورٹ دیکھ لیں. یہ جدہ ایئرپورٹ ہے. یہ دکانیں ہیں ادھر ساری, اور اس سائڈ پہ بھی یہ دکانیں ہیں, شاپس, دکانیں. ٹھیک ہے, تو یہ ادھر گیٹس وغیرہ ہیں. ادھر جن کی باری آئے گی, تو جب ہماری آئے گی تو پھر آپ کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ اسٹار بکس ہے, تو یہ شاپس وغیرہ ہیں ادھر. ٹھیک, یہ کیسا لگا, یہ ایئرپورٹ کیسے لگا بتائیں. جدہ ایئرپورٹ کیسے لگا ہے؟ میں نے تو سنا کافی بڑا ہے, لیکن ادھر تو مجھے اتنا بڑا نہیں لگ رہا جتنا میں نے سنا تھا. ٹھیک ہے, تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. تو تب تک کے لیے گزارا کرو. اللہ حافظ. یہ ٹینٹ بھی دیکھ لو سر جی. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.